بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیلی وظائف کے ناظرین السلام علیکم۔ لاکھوں نہیں کروڑوں روپے ملیں گے نماز فجر کے بعد سورۃ کوثر اس طرح پڑھ لو، صرف ایک دن کا وظیفہ ہے یہ موقع بار بار نہیں ملتا، فائدہ اٹھا لو۔ محترم ناظرین، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورۃ کوثر کا یہ وظیفہ کر لو، لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے کر جائیں گے۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ آج ایسا معجزہ اور غیبی وظیفہ آپ تمام ناظرین کی خدمت میں پیش کروں گا جو لوگ قرض کی وجہ سے پریشان ہیں اور فوری طور پر چاہتے ہیں کہ پیسوں کا غیبی طریقے سے بندوبست ہو جائے۔ گھر میں بڑے مسئلے مسائل ہیں، مہنگائی سے پریشان ہیں۔ میرا یقین مانیں، آج دل سے یہ معجزہ وظیفہ اپنے بھائیوں اور بہنوں کو ان کی پریشانیوں کے حل کے لیے بتانے لگا ہوں۔ رزق اور دولت کا یہ معجزہ وظیفہ ہے، جس ترتیب سے بتاؤں گا آپ نے اسی ترتیب سے کرنا ہے۔ آپ نے اپنی تھوڑی سی بھی آپ کو کمی بیشی نہیں کرنی، ورنہ آپ کا وظیفہ اس کے جو اثرات ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے، الٹا آپ لوگ اپنا وقت ضائع کریں گے۔ تو اس لیے آپ لوگ جب فجر کی نماز پڑھ لیں، جب یہ ضروری نہیں کہ آپ کو فجر کے فوری بعد ہی یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یہ صرف ضروری ہے کہ آپ نے صبح فجر کی نماز پڑھی ہے اور فجر کی نماز کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے آپ نے پہلے نماز فجر ادا کرنی ہے اور پھر آپ نے جائے نماز پر بیٹھ کر یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھیں، کسی بھی وقت ویڈیو دیکھیں، یہ نہیں کہ آپ لوگ آج ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آج ہی یہ عمل کرنا ہے۔ کسی بھی دن جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں، سکون سے آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ گھر میں پڑھ سکتے ہیں، جہاں کہیں موجود ہوں، مسجد میں ہوں، آپ گھر میں یا باہر فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں، کسی بھی بہن بھائی کے پاس فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں، اگر آپ کا وہاں دل چاہتا ہے تو آپ وہاں بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ یہ اتنا آسان اور اتنا معجزہ وظیفہ ہے کہ آپ لوگ مسجد میں بھی پڑھ لیں۔ آپ کو گھنٹوں بیٹھ کر یہ وظیفہ نہیں پڑھنا، بلکہ کچھ منٹ لگیں گے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ لوگ معجزات کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ایک میری بات آپ لوگ بڑے توجہ سے سمجھ لیں کہ آپ لوگ کی جو شکایات ہیں کہ ہم جب بھی وظیفہ پڑھتے ہیں وہ وظیفہ اثر نہیں کرتا، آج میں آپ کو بہت ہی خاص بات بتانے لگا ہوں کہ آپ کا وظیفہ اثر کیوں نہیں کرتا۔ کچھ بھائی بہن کہتے ہیں کہ نہ ہم نماز چھوڑتے ہیں، کوئی وظیفہ ایسا نہیں کہ ہم نہ پڑھتے ہوں، ہر وقت کی نماز کے بعد وظیفہ پڑھتے ہیں، صبح بھی وظیفہ، شام بھی وظیفہ۔ تو آپ لوگ سب سے بڑی غلطی یہی ہے، آپ لوگ ایک دن میں ایک سے زیادہ وظیفے ہرگز نہ پڑھیں۔ بھلے آپ نوٹ کر لیں، ایک دن کا کوئی عمل ہے، ایک دن کا کوئی وظیفہ ہے، ایک دن کا ہی کوئی وظیفہ ہو، لیکن آپ تمام دوست ایک دن سے زیادہ ایک حاجت کے لیے جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا ہے وہ روزانہ ایک وظیفہ پڑھیں۔ کسی بھی حاجت کے لیے ہو، کسی اور حاجت کے لیے آپ دوسرا کوئی اور وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ لوگ ایک دن میں ایک حاجت کے لیے بے شمار وظیفے ہرگز نہ پڑھیں۔ آپ لوگ کیا غلطی کر جاتے ہیں کہ کسی ایک حاجت کے لیے بہت سارے وظیفے ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کا کوئی رزق کا مسئلہ ہے، قرض کا مسئلہ ہے، تو اس قرض کے لیے آپ لوگ ایک دن میں آپ کو کوئی عمل بتایا گیا ہے کہ یہ ایک دن کا عمل ہے، تو پہلے پورا دن وہ عمل مکمل کر لیں، ایک سے زیادہ وظیفے نہ پڑھیں، پھر اگلے دن دوسرا وظیفہ پڑھ لیں، تیسرے دن تیسرا وظیفہ پڑھ لیں۔ ترتیب سے زیادہ پڑھا کریں، ترتیب سے وظیفہ پڑھا کریں اور جس تعداد میں بتایا جائے اس طرح پڑھا کریں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل پر نئے ہیں، آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسز پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ فجر کی نماز سکون سے ادا، پھر
پھر اس کے بعد جیسے ہی سلام پھیر لیں، چاہے تو اس وقت کر لیں یا تھوڑی دیر بعد کر لیں، لیکن بہتر ہے کہ آپ اسی وقت سکون سے یہ عمل کر لیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود پاک میرے ساتھ پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کچھ بھی مانگنا چاہتا ہے مانگ لے۔ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج تقدیر اور نصیب کے مقدر کا ستارہ چمک رہا اٹھے گا۔ آج روزگار کے لیے پڑھ لو، بے اولاد ہو اولاد کے لیے پڑھ لو، تنگ دست ہو روزگار کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، من پسند کی شادی کے لیے پڑھ لو، جس کی جو حاجت ہے، جو مقصد ہے، جو خواہش ہے آج مانگ لینا۔ آج اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی حاجت ناممکن ہے، آپ لوگ کو لگتا ہے کہ یہ کسی صورت بھی پوری نہیں ہو سکتی، تو آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ہی ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ پھر فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے نمبر پر آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ ایک بار پہلا کلمہ پڑھ لیں، پہلا کلمہ پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے سورۃ کوثر بڑا ہی موجرب وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورۃ کوثر کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے سورۃ کوثر کو 21 بار پڑھنا ہے، 21 مرتبہ۔ جب سورۃ کوثر پڑھ لیں، اب آپ کو ایک اسم بتاؤں گا، اس کے فوری بعد آپ کو یہ اسم پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے یہ بڑی توجہ سے سمجھ لیں۔ یہ اسم یا باسی تو ہے جو کہ صرف ایک مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد فوری اس سے آپ لوگوں کو دوبارہ 21 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے۔ جب 21 بار دوبارہ آپ سورۃ کوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ لوگوں کو آخر میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے یہ توجہ کیجیے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 21 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے۔ آپ یہ عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھیں گے۔ پڑھنے کے بعد آخر میں وہی درود پاک پڑھیں گے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور اس کے بعد آپ نے یہ وظیفہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو جس طرح دعا کے لیے اٹھاتے ہیں اس طرح اٹھا لیجئے گا، اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک ماریے گا، دم کر لیجئے گا، یعنی دونوں ہاتھوں پر پھونک مار کے اپنے چہرے پر پھیر لیں، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیجئے گا۔ جو آپ کی حاجت ہے، 10 حاجتیں ہیں، 100 حاجتیں ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیجئے گا۔ محترم ناظرین، دعا ایسی عظیم عبادت ہے کہ ہمارا اللہ ہمارے دل کی سرگوشی کو بھی سن لیتا ہے، عبادت کی تڑپ کو قبول فرماتا ہے، اس لیے الگ سے وقت بھی نہیں نکالنا پڑتا۔ یہ دعا کچھ
یہ عبادت کچن ہو یا بچوں کے معاملات، شوہر کا انتظار ہو یا مہمان نوازی، آپ اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں اور اللہ آپ سے بات کرتا ہے، آپ کے سوالوں کا جواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، بے شک وہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ عموماً مانگنے والے لوگ اچھے نہیں لگتے، مگر اللہ کا تو الگ ہی معاملہ ہے کہ اسے مانگنے والے پسند ہیں، حتیٰ کہ چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اس کا بندہ اس سے مانگے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، منظور فرمائے، آمین۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حامی و ناصر ہو۔